تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کر لوں گا آپ کے ساتھ سعید قاضی صاحب، کیونکہ یہ پولیٹکس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اکانومی پہ، ہارڈ کور اکانومی پہ تو بات کریں گے، لیکن یہ جو پولیٹیکل اکانومی یہ کتنا ڈیفرنٹ ہوگا پچھلی جو جماعت تھی حکمران اس کے بجٹ سے یہ والا بجٹ، ان کا تجربہ کتنا کام آنے لگا ہے ہمارے پاکستانیوں کو؟ ایک تو میں صحافی ہوں، پولیٹیکل اکانومی تو بہت بڑا لفظ ہے اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے ہی بات کروں گا۔ دیکھیں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، 1973 کے مبشر حسن کے بجٹ کے بعد سے لے کے اب تک کے بجٹ جو ہیں وہ ان کا ایک ہی شکل رہی ہے، اور اب تو بجٹ کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب ہم اخباروں میں بجٹ کور کرتے تھے تو کم از کم ایک بجٹ کی پروجیکشنز یا جو قیمتیں طے ہوتی تھیں وہ سال موجود رہتی تھی۔ ابھی تو 2 دن پہلے بجٹ آیا آپ کا، جو آپ نے 2 پرائسز سلیب کی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس کو ایک مبتدی یا ایک لے مین کی حیثیت سے میں بات کروں۔ دوسری یہ بات کہ یہ پروجیکشن ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ پیسے ویسے جو انہوں نے رکھے ہیں اس کے لیے، اب تو صرف مسئلہ ہے کہ میکرو اکنامک میں جو حکمران دھڑے ہیں ان کے پیسے پورے کرنے ہیں۔ صحیح۔ ہم کہاں میٹر کرتے ہیں کہ جی انڈائریکٹ ٹیکس لگا دو، 60 روپے اور ڈال دو، اور ایک اور بات بتاؤں، اب وہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جو جی ایس ٹی آپ نے جو وڈرا کیا تھا وہ بھی لگائیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ گراس پہ لگتا ہے یا وہ پورے 200 پہ پیٹرول پہ لگے گا یا اس کی بیس پرائس پہ لگے گا، آئی ڈونٹ نو، وہ بھی آ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بجٹ اب ہر روز آتا ہے، ہر 15 دن بعد آپ کی جو ہے نا بجلی کا جو وہ کیا ایڈجسٹمنٹ آتی ہے۔ تو اس میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، بیکاز نو جو کسی نے کہا تھا نا کہ دی اسٹیٹ ہیز بیکم اے کمیٹی ٹو رن دی افیئرز آف رچ اینڈ مائٹی۔ مسئلہ کیا ہے کہ یار یہ جو 3-4 دھڑے ہیں آپ کے، 40 ارب روپیہ آپ سال کا خرچ کرتی ہے حکومت، 14 ارب روپیہ اس کا خسارہ ایک دن کا بنتا ہے، کہتے ہیں پیٹرول بند کر دیں گے ہم، پیٹرول پہ پابند کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے آئی تھنک دیر آر ویری گریو ایشوز، اور وہ پولیٹیکل حوالے سے میں بتا دوں، جی بالکل، آئی تھنک یہ جو اگلا بل لوگوں کے گھروں میں جائے گا یہ بہت بڑے سیاسی اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ میں ابھی یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ملتے ہیں ہمیں، جو بتاتے ہیں ہمیں، کیونکہ ہم بجٹ میں جب بات کرتے ہیں تو ایسی ثقیل اصطلاحیں بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چاند کی بات ہو رہی ہے، مریخ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ہماری بات ہو رہی ہے اور ہماری جیب کٹنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں آسان اصطلاحوں میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے تو ایک سوال جو سب سے پہلے سمجھ نہیں تھا رہا، چونکہ آپ پالیٹکس جب اکانومی کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کی بیسس کے اوپر میں آپ کو پولیٹیکل اکانومسٹ کہہ رہا تھا، وہ آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے مختلف ہوگا، کیا مزید اس کے اندر کوئی بہتری کیسے آئے گی اس حکومت کے آنے کے ساتھ؟ It will put more burden on the masses، کیونکہ ہماری کمائی کے 2 طریقے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس۔ چلیں پھر وہ حکومت گئی کیوں، پھر مسئلہ کیا تھا؟ اچھا میں مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہیں کراچی سے، مرزا صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ گروتھ ریٹ پہلے یہ نہیں تھے مانتے، اب کل وہ اکنامک سروے آیا وہ 5.97 کہہ رہے ہیں، یہ 6 کہہ رہے ہیں، 6 ہی ہو گیا تقریباً، چلیں 6 پہ گروتھ ہو رہی تھی، ساتھ خود ہی انہوں نے کہا کہ جب ہم 2017 میں 6 پہ گروتھ کر رہے تھے، 6% کے حساب سے شرح نمو تھی، اس وقت اگر ہمیں نہ گھر بھیجا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے، پاکستان بڑی اچھی ترقی کر رہا ہوتا۔ ان کو پھر گھر بھیجنے کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ ہے پولیٹیکل سوال، لیکن یہاں پہ آگے آپ کو اس 6% سے اوپر جاتی نظر آتی ہے گروتھ، اور یہ سسٹینیبل گروتھ ہو سکتی ہے کسی بھی طور اب پاکستان میں اگلا جو ان کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے؟ مرزا صاحب دیکھیں ایک بات میں ذرا سا کلیریفائی کر دوں۔ اچھا میرا نام ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ ہے، اشتیاق بیگ میرے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، تو صحیح کر لیجیے گا۔ 6% کی جو جی ڈی پی کل بتائی جا رہی ہے فخریہ، وہی ہمارا مسئلہ بن گئی ہے، کیونکہ 6% کی جی ڈی پی کے لیے جو فرنس آئل امپورٹ کیا گیا، جو بجلی بنانے کے لیے مہنگا فرنس آئل، جو سب سے مہنگا فیول ہے، استعمال کیا گیا، 9,80,000 ٹن ایک مہینے میں فرنس آئل، ریکارڈ 70 سالوں میں اتنا کبھی امپورٹ نہیں ہوا۔ اور یہ فرنس آئل جو ہے یہ جن بجلی گھروں میں استعمال ہوا ہے وہ سب سے ناکارہ تھے، ان کی ایفیشنسی 50% بھی نہیں تھی۔ تو ہم نے مہنگے سے مہنگا ترین فرنس آئل فیول امپورٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو ان بجلی گھروں میں استعمال کرا جہاں پہ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ آدھی بھی نہیں ہے، پرانے ہوئے ہوئے، آبسلیٹ ہوئے ہوئے، اور 28 روپے کی، 29 روپے کی، 29 روپے کی بجلی بنائی فی یونٹ۔
یہ چیز نے بجلی کی قیمت بھی مہنگی کی, سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ کرا. عمران صاحب 10 روپے پیٹرول اور 5 روپے بجلی کم کر گئے, وہ سونے پہ سہاگا تھا, کیونکہ وہاں سے بلیڈنگ شروع ہوئی ہے. اور ایک مہینے میں اختیار صاحب یہ کل مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی مانا ہے, پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, کیونکہ جب گروتھ بڑھے گی, سپینڈنگ زیادہ ہوگی, تو کدھر کریں گے سپینڈنگ؟ ایک تو وہ سپینڈنگ ہے جو ہمیں امپورٹس کی بیس پہ چاہیے, جو لوگوں نے سپینڈنگ کرنی ہے, موبائل فون خریدنے, لیپ ٹاپس خریدنے, گاڑیاں لینی ہے, موٹر سائیکل, سب کچھ باہر سے آ رہا ہے, تو اس کے ساتھ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے بات کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں, آپ نے جو مارک اپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے, آپ کا انفلیشن کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہیں, آپ اپنی اکانومی کو کول ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ جو ہے وہ 6% سے کم کر کے 5% کر لیا ہے. تو ایک طرف تو آپ وہ تمام میجرز لینے کے لیے تیار ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز سلو ڈاؤن ہو جائے, کول ڈاؤن ہو جائے, کیونکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ اکانومی جو ہے اوور ہیٹڈ ہو گئی ہے, اور جس اکانومی کو تعریفیہ 6% بتلا رہے ہیں وہ تو گلے میں پڑ گیا ہے. اس سے کرنٹ اکاؤنٹ, تجارتی خزانہ 75 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے, جس میں 18 ارب ڈالر آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کے ہیں اور 9 ارب ڈالر کھانے پینے کی اشیاء, زرعی اجناس ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. تو یہی دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں بری طرح مارا ہے, ایک فوڈ اسٹاف, کھانے پینے کی اشیاء, گیہوں, اختیار صاحب بات تو پھر وہیں پر آ گئی, بات تو سر پھر وہیں پر آ گئی کہ اکانومی اگر گرو کرے گی تو پھر اوور ہیٹ بھی وہ ساتھ تھوڑی سی ہوگی, اس کا کوئی پلان کسی طرح کا تو بنانا ہے کہ وہ سسٹینڈ رہ سکے. اب وہ کون سی گورنمنٹ, اب درآمدی فیول کی آپ نے بات کی, پچھلی حکومت یہ جو پچھلی حکومت تھی اس سے پچھلے والے ان پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں, کیپیسٹی چارجز کی بات وہ ان پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں, وہ پھر اس کو جب جسٹیفائی کرتے ہیں کیپیسٹی چارجز کو, وہ اس کو گروتھ کے ساتھ کرتے ہیں. سر وہی اب کیپیسٹی چارجز پڑیں گے آپ کے پاس, کیونکہ اکانومی جب سلو ڈاؤن ہوگی تو کیپیسٹی چارجز آپ کو ان کو دینے پڑیں گے. بجلی تو آپ ان کا فراہم کر رہے ہیں لیکن آگے ڈیمانڈ نہیں ہوگی. تو یہ ایک وشر سرکل ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں. ہمیں اس میں ایڈاگ میجرز لے کے ہم کام چلا رہے ہیں, مربوط پالیسی کے ساتھ ہم نہیں چل رہے ہیں. پلس آئی ایم ایف نے جتنی سبسڈی ہے وہ سب ہٹانے کو کہہ دیا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے بھی انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے لگائیں 4 روپے فی لیٹر 30 روپے تک. سیل ٹیکس 17% پیٹرول مصنوعات پہ پھر دوبارہ لگائیں, اور جو 28 روپے ڈیزل میں اور 9 روپے پیٹرول میں ابھی بھی سبسڈی باقی ہے, اس کو ہٹائیں. تو آپ تو 250 روپے کا فی لیٹر پیٹرول کی بات کریں, غریب آدمی کہاں جائے گا؟ پہلی بار میرے جیسا آدمی جو ہمیشہ مثبت رہا ہے, میں صبح سے دل دکھا ہوا ہے کہ یہ بجٹ ہم نے کبھی ایسا جو غریب کے لیے چیخیں نکل جائیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے.